بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنوك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله، إن الله غفور رحيم، إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، سورہ نور 18واں پارہ، یہ پارے کا 15واں رکوع ہے اور سورت کا 9واں رکوع ہے. اس رکوع میں 3 آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں میں بڑے اہم مضمون بیان ہوئے ہیں. ایمان والوں کی تعریف میں
یہ پہلی آیت کا مضمون ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ اب یہاں سے جو اگلا جملہ ہے وہ بڑا فرق بتاتا ہے۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا، اور جب ایمان والے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی امر جامع، جامع کے معنی بہت اہم کام، جامعن کے معنی جمع کرنے والا، یعنی اہمیت کو جمع کرنے والا۔ امرن کی صفت ہے جامعین۔ فرض کرو کسی جنگ کا مشورہ چل رہا ہے، اہم کام جس کو بولتے ہیں، تو کسی ایسے معاملے میں نبی کے ساتھ جب وہ لوگ ہوتے ہیں لم یذهبوا، تو چلے نہیں جاتے، حتیٰ یستأذنوہ، جب تک کہ آپ کے اجازت لے کر نہیں جاتے۔ یستأذنوہ، استئذان کے معنی اجازت طلب کرنا۔ تو ان تینوں جملوں کو خلاصہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتے ہیں اور نبی کے ساتھ جب ہوتے ہیں کسی اہم کام میں تو چلے نہیں جاتے جب تک کہ اجازت نہ لے لیں، اجازت لینے سے پہلے نہیں جاتی۔ تو مومن کی یہ خاصیت یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو مقدم نہیں سمجھتا، دینی کام کو مقدم سمجھتا۔ یہ معلوم ہوا اس سے، بھئی نبی کے ساتھ کوئی اہم کام ہے تو وہ دینی کام ہوگا، نبی کے ساتھ دنیاوی کام ہے ہی نہیں۔ تو نبی کے ساتھ رہنے والا پوچھے بغیر نہیں چلا جاتا، یعنی اپنے کام سے زیادہ نبی کے کام کو اہم سمجھتا ہے۔ یہ صفت مومن کی ہے، یہ پہلی صفت ہے۔ اس کے بعد اجازت لے کر جانے والوں پر بھی کیا تبصرہ کیا ہے اللہ نے؟ ان الذین یستأذنونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی ہمارے گھر کھلے ہیں یا ہمارے فلاں ضرورت ہے، یعنی نبی کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین یؤمنون باللہ ورسولہ، وہی لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی اس کے رسول پر بھی، یعنی وہ بھی مومن ہیں۔ لیکن فرق کیا ہے؟ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بس جب وہ لوگ آپ سے اجازت لے لیں، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے بعض کاموں کے لیے، شأن کے معنی حالت، کسی بھی اپنے اہم کام کے لیے جب وہ آپ سے اجازت لے لیں، فَأَذَن، تو آپ ان کو اجازت دے دیجئے، لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس کے لیے چاہیں آپ اجازت دے دیں، اور جس کے لیے نہ چاہیں نہ دیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، شیتا کا مطلب چاہیں آپ ان میں سے تو اجازت دے دیں۔ اس کے ساتھ کیا فرمایا؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللہ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللہ، اجازت کے ساتھ ان کے لیے اللہ سے استغفار بھی کریں۔ فرق دیکھیے یہاں معلوم ہو رہا ہے، یعنی حقیقی مومن اللہ و رسول پر ایمان لانے والے جب نبی کے ساتھ ہوتے ہیں تو جاتے نہیں ہیں، اجازت لے کر جاتے ہیں۔ اجازت لیتے ہیں تو آپ اجازت دے دیجئے، وہ بھی مومن ہے۔ لیکن جب اجازت ان کے بعض کاموں پر آپ دے دیں جس کو آپ چاہیں تو ان کے حق میں استغفار کریں۔ آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا یہ، کیوں استغفار کریں ان کے حق میں؟ جب نبی سے اجازت لیا ہے، اجازت لے کر جا رہے ہیں، تو پھر ان کے حق میں استغفار کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ صاحب قرطبی لکھتے ہیں کہ انہوں نے اجازت ضرور لیا ہے لیکن اپنے کام کو مقدم کیا ہے، نبی کے ساتھ کو چھوڑا ہے، نبی کے ساتھیوں کو چھوڑا، نبی کے کام کو چھوڑا اور اپنے کام کو اہم سمجھا، یعنی دنیا کو اہم سمجھا دین کے مقابل میں۔ اس لیے ان کے حق میں آپ استغفار کیجئے، یہ ہے اصل مضمون۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، ان کے حق میں اللہ سے استغفار کیجئے۔
اب ان تینوں آیتوں کا جو جملہ ہے اس کو اکٹھا کیا جائے تو معلوم ہوگا مومن تو دونوں ہیں، جو اللہ و رسول پر ایمان لائے ہیں یہ سب مومن ہیں۔ ان کی دو قسمیں ہیں، ایک نبی کے ساتھ رہتے ہیں تو اپنے کاموں کے واسطے نکل کر جاتے نہیں ہیں، اجازت ہی نہیں لیتے، لم یذهبوا حتی یستأذنوا، ہاں ضرورت پڑ گئی اجازت لے کر جاتے ہیں، لیکن جو چلے جاتے ہیں اجازت لے کر وہ بھی حقیقی مومن ہیں۔ مومن ہونے کے باوجود آپ جس کو چاہیں اجازت دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، لیکن جس کو اجازت دے دیں صرف اجازت کافی نہیں ہے، ان کے حق میں استغفار بھی کریں، کیونکہ انہوں نے ذاتی کام کو ترجیح دیا ہے اجتماعی کام کے مقابل میں۔ واستغفر لهم اللہ، ان کے حق میں استغفار کریں۔ اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ آدمی کا نقصان چاہے جتنا ہو جائے لیکن اجتماعی کام کو مقدم کرنا ہے انفرادی کام کے مقابل میں، اور اس کے حق میں یہ نہیں کہا کہ ان کو استغفار کرنے کے لیے کہیے، کیونکہ ان کو تو احساس ہی نہیں ہے۔ استغفار نبی سے اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے حق میں استغفار کیجئے۔ کیا استغفار کا مطلب ہے؟ یعنی ان کو توفیق ملے کہ وہ اجتماعی کام کو مقدم کریں، انفرادی کام کو پیچھے کریں، دینی کام کو اہم سمجھیں، گھر کے کام کو اہم نہ سمجھیں، یہ حق میں ان کے استغفار کیجئے آپ۔ ایسا کتنی موقع آیا ہے کہ اللہ نے نبی سے کہا ہے کہ آپ ان کے حق میں استغفار کیجئے، اپنے حق میں بھی استغفار اور امت کے حق میں بھی استغفار۔ جیسے سورہ نصر پڑھتے ہیں آپ، اذا جاء نصر اللہ، اس کے آخر میں کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، رب کی تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے اپنے ذات کے لیے۔ سورہ فتح پارہ 26 میں آیا ہے واستغفر لذنبک وللمؤمنین، اپنے گناہوں پر بھی استغفار کیجئے اور ایمان والوں کے حق میں بھی استغفار کیجئے۔ سورہ محمد میں آیا ہے پارہ 26 میں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس جاننے میں کمی کوتاہی تاخیر ہوئی ہے تو اس کے حق میں استغفار کرنا ہے آپ کو، اللہ سے استغفار کرنا ہے اللہ سے۔ تو استغفار جب نبی کرتے ہیں تو امت کو بدرجہ اولا کرنا چاہیے اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ کی کثرت سے گناہ دھل جاتے ہیں، اس لیے استغفر اللہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ ایک ایک دن میں 70 مرتبہ ہمارے نبی استغفار کرتے تھے، اور ہمارے پاس یہ احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم استغفار کریں۔ ویسے نماز بھی استغفار ہے، اللہم انی ظلمت نفسی استغفار ہی ہے۔ تو اس آیت میں ان صحابہ کے لیے مغفرت کا حکم اللہ نے دیا ہے، اور آگے فرمایا ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشش کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے اور بخشش کرنے والا ہے۔ یہ صفت کا تقاضا ہے کہ چاہے وہ گناہ کتنا ہی بڑا ہو، جب نبی استغفار کریں گے تو ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ایک سورہ نساء میں آیت اسی مضمون کی آئی ہے، سورہ نساء 5واں پارہ، وہاں اللہ نے نبی سے کہا ہے کہ جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر وہ نبی کے پاس آتے اور یہ کہتے کہ اے نبی ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، اور خود بھی استغفار کرتے تو اللہ کو تواب پاتے، غفور الرحیم پاتے۔ اور یہ آیت قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر کوئی نبی کے روضہ اقدس پہ جا کر کے یہ درخواست کرے گا تو آج بھی حکم وہی ہے۔ یہ مفتی شفیع صاحب لکھتے ہیں معرفت القرآن میں، آج بھی اس کا حکم وہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ سے استغفار کریں، نبی سے استغفار کروائیں، چاہے جیسا گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ کو تواب پائیں گے۔ لَوَجَدُوا اللَّهَ، اللہ کو پائیں گے، تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیمہ رحم کرنے والا۔ اس پر ایک اضافہ دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں کی آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بندے کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، لیکن اللہ کی صفت مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے۔
اور حدیث میں اس دعا کا مضمون بہت جامع ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا، اے اللہ تیری مغفرت زیادہ وسیع ہے ہمارے گناہوں کے مقابل میں۔ آپ کے گناہ تو محدود ہیں، 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ کتنے ہوں گے؟ محدود تو ہوں گے، 50 سال کے ہوں گے، 60 سال کے ہوں گے، 100 سال کی جمع ہوں گے، کتنے ہوں گے؟ ہیں تو محدود، لیکن اللہ کی مغفرت لا محدود ہے۔ یہ ہے اس حدیث کا مضمون، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبنا ورحمتک ارجا عندنا من اعمالنا، اور تیری رحمت زیادہ قابل امید ہے ہمارے اعمال کے مقابل میں۔ عمل پر بخشش ہو، اس کے مقابل میں آپ کی رحمت سے بخشش ہو، اس کی امید زیادہ ہے۔ یہ نبی کی دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور کثرت سے پڑھیے اس کو، نمازوں کے بعد بھی، سوتے وقت بھی، جب کبھی غلطی کا ادراک اور احساس ہو، جب گناہ ستائے تو کثرت سے اس کو پڑھیے، آپ کو انشاءاللہ سکون قلبی حاصل ہوگا کہ آپ کے گناہ اللہ کی مغفرت سے بہت کم ہیں اور آپ کے اعمال اللہ کی رحمت کے مقابل بہت کم ہیں۔ یہ دونوں جملے ہیں۔ یہاں اس کو اللہ نے خود فرمایا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ غفور الرحیم ہے، یعنی جو چلے گئے ان کے حق میں بھی، جو نہیں چلے گئے ان کے حق میں بھی اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ ان کے حق میں استغفار کریں تب بھی غفور الرحیم ہے، استغفار نہ کریں تب بھی غفور الرحیم ہے، کیونکہ صفت ہے اللہ کی۔ اللہ کی صفت، اس کو ایک اہم چیز سمجھو، جیسے ایک آدمی تاجر ہے، تجارت کرے گا تو تاجر ہوگا ورنہ تاجر نہیں ہوگا۔ ایک آدمی کاتب ہے، کتابت کرے گا تو کاتب ہوگا ورنہ کاتب نہیں ہوگا۔ ایک آدمی باورچی ہے، پکائے گا تو باورچی ہوگا تو باورچی نہیں ہوگا۔ یعنی عمل کرے گا تو وہ عامل کہلائے گا، لیکن اللہ کی صفت ایسی نہیں ہے۔ اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، چاہے اس کا ظہور دنیا میں ہو چاہے اس کا ظہور آخرت میں ہو، لیکن وہ صفت اللہ کی باقی رہے گی۔ جیسے غفور، اللہ کی صفت غفور ہے، چاہے دنیا میں بخشش کا اظہار نہیں ہو رہا، دنیا میں رحمت کا اظہار نہیں ہو رہا ہے، تب بھی غفور مغفرت کب ہوگی؟ آخرت میں ظاہر ہوگی۔ رحیم، اس کا اظہار آخرت میں ہوگا، مگر پھر بھی وہ صفت سے متصف ہے، اس کی کوئی صفت الگ نہیں ہوتی، الگ نہیں ہوتی۔ اللہ کی کوئی صفت اللہ کی ذات سے الگ نہیں ہوتی۔ اللہ علیم ہے، اس کے ساتھ ہے، خبیر ہے، اس کے ساتھ ہے، بصیر ہے، اس کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو غفور الرحیم کی صفت ہے اللہ کی، یہ صفتوں میں سے بعض صفتوں کا ظہور دنیا میں ہوگا اور بعض کا آخرت میں ہوگا۔ جیسے آپ سورہ تفسیر، سورہ فاتحہ میں پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں قاضی بیضاوی لکھتے ہیں، یا رحمان الدنیا، یا دنیا کے رحمان، و یا رحیم الآخرہ، اور اے آخرت کے رحیم۔ دونوں تقسیم کیوں کر دیا انہوں نے؟ قاضی بیضاوی تفسیر بیضاوی میں بہت بڑا جملہ ہے یہ، یا رحمان الدنیا و یا رحیم الآخرہ۔ ایک صفت رحمان کی ہے، وہ دنیا میں ظاہر ہوتی ہے، ایک صفت رحیم ہے، وہ آخرت میں ظاہر ہوگی، لیکن دونوں صفتیں اللہ کی ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہیں گی، الگ نہیں ہوں گی۔ اب آپ کو اس کی وضاحت کر دوں میں، قاضی صاحب جو بولنا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رحمت کو عام کر دیا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے، کافر بھی سانس لے رہا ہے، پانی پی رہا ہے، ہوا لے رہا ہے، دنیا کی ہر نعمت لے رہا ہے، تو کافر پر بھی رحمت عام ہے، تو دنیا کا رحمان ہوا۔ رحمان مانے جس کی رحمت عام، کافر ہو، مشرک ہو، مغضوب علیہم ہو، کتنا بڑا گمراہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت اس پر بھی عام ہے، تو کیا ہوا؟ وہ رحمان الدنیا ہوا، دنیا کا رحمان جس کی رحمت سب پہ عام ہے، فرعون پہ بھی ہے، شداد پہ بھی ہے، اس وقت کا فرعون بھی فیضیاب ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب عام ہوتی ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحمان الدنیا، یعنی وہ رحمان جس کی رحمت دنیا میں عام ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے نبیوں کے ستانے والے ہو، تمہارا کھانا بند، تمہارا پانی بند، تمہاری ہوا بند، اس لیے دنیا کے لحاظ سے رحمان کہا۔ قاضی بیضاوی کہتے ہیں یہ یا رحمان الدنیا،
وَيَا رَحِيمَ الْآخِرَةِ، رحیم کس لحاظ سے؟ آخرت کے لحاظ سے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہے لیکن آخرت میں عام نہیں ہوگی، تام ہوگی، تام ہوگی، مکمل ہوگی۔ جس کو جنت میں بھجائیں گے اس کو ہر چیز ملے گی، لیکن جو جنت میں نہیں جائے گا اس کو پانی کا قطرہ نہیں ملے گا، روٹی کا ٹکڑا نہیں ملے گا۔ تو رحیم کے لحاظ سے اس کی رحمت مکمل ہے لیکن عام نہیں ہے، خاص لوگوں کو ملے گی، خاص لوگوں کی رحمت، اس لیے رحیم الآخرہ فرمایا۔ یہاں روٹی سب کھاتے ہیں، وہاں پانی سب نہیں پئیں گے، نہیں ملے گا۔ چنانچہ سورہ اعراف میں جہنمی جنت والوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی دے دو، تھوڑا سا روٹی کا ٹکڑا پھینکو، پانی کا قطرہ پھینکو۔ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ، تھوڑا سا پانی دے دو۔ اگر پانی عام ہوتا تو منگتے کیا وہ؟ یہ دلیل ہے کہ وہاں پانی سب کو نہیں ملے گا، لیکن جس کو ملے گا بھرپور ملے گا۔ یہاں تو کم ملتا ہے نا، ایک دن آڑ آتا ہے، وہاں ایک دن آڑ نہیں آئے گا، کبھی بھی لو، ہمیشہ رہے گا۔ تو رحمت جس پر ہوگی اس پر مکمل ہوگی لیکن سب پر نہیں ہوگی، اس لیے رحمان دنیا کے لحاظ سے اور رحیم آخرت کے لحاظ سے ہوگا۔ پانی کا ٹکڑا، پانی کا قطرہ، روٹی کا ٹکڑا دونوں حرام ہے وہاں یہی تو کہا انہوں نے، ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کافروں پر حرام ہے پانی کا قطرہ بھی، روٹی کا ٹکڑا بھی۔ تو رحیم کے لحاظ سے جس کی رحمت تام ہو، اور رحمان کی جس کی رحمت عام ہو، دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں رحیم ہے۔ اللہ کی یہ صفت کبھی ہٹتی نہیں ہے، لیکن ظہور کب ہوگا؟ رحمان کا ظہور دنیا میں ہوگا، رحیم کا ظہور آخرت میں ہوگا۔ ایسے ہی اللہ کی صفت ہے جبار، قہار۔ اللہ نے انتقام لیا ہے، دنیا میں بھی لیا ہے لیکن دنیا میں ہلکا انتقام ہے، وہاں پر انتقام بڑا سخت ہوگا۔ باب انتقام رب عن مخلوقاتی، بخاری نے چیپٹر کا نام رکھا ہے اللہ تعالی یعنی رب اپنی مخلوقات سے انتقام لیتا ہے، اس کا بیان۔ انتقام، فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا، سورہ زخرف پارہ 25۔ تو انتقام بھی اللہ کی صفت ہے، وہ منتقم ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، لیکن ہر صفت کا ظہور ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ کے اندر صفت ہے ہنسنے کی، تو کیا ہمیشہ ہنستے رہتے آپ؟ کبھی ہنستے کبھی نہیں ہنستے۔ آپ کی صفت ہے سخاوت، کبھی کرتے کبھی نہیں کرتے۔ آپ کی صفت ہے، جتنی صفتیں ہیں ان کا ظہور کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا۔ تو ظہور ہونا الگ ہے اور اس کا موجود ہونا الگ ہے۔ تو یہاں پر ایک بات صاف ہو گئی کہ ان کے حق میں استغفار کیجئے، اور اللہ غفور الرحیم ہے، اس لیے ان کی تمام خطاؤں کو معاف کر دے گا، تمام۔ اس پر پیچھے کئی واقعات آ چکے ہیں لیکن کچھ لوگ نئے ہیں، تازہ کر لیجئے۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی جب وہ ایمان میں آئے توبہ کر کے، تو انہوں نے کہا میرا سب گناہ معاف ہوگا، لیکن میں نے حضور کو رلایا ہے، چچا کو قتل کر دیا ہے، کلیجہ ہندہ کو دیا، چبایا ہے، یہ میرا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ تو ان کے لیے اللہ نے قرآن کی ایک آیت میں ایک جملہ جو پہلے واضح نہیں تھا اس کو بعد میں واضح کیا۔ سورہ زمر پارہ 24، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ یہ جمیعا کا لفظ بعد میں ایڈ کیا ہے۔ وحشی سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرے گا، یعنی حمزہ کے قتل کو بھی معاف کر دے گا، نبی کو رلایا ہے وہ بھی معاف کر دے گا، کلیجہ چبانے کو ہندہ کو پیش کیا ہے وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ جمیعہ سے نکالا ہے خود اللہ نے،
یہ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی صفت غفور، صفت رحیم کتنی جامع ہے کہ ایسے ایسے انسانوں کو صرف معاف نہیں کیا کہ وحشی تمہیں معاف کر دیا، وحشی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لگا دیا۔ آپ کو بولنا پڑے گا وحشی کے ساتھ رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ اسلام میں آنے کی وجہ سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں آنے سے پہلے کے جتنے گناہ ہیں سب معاف۔ کوئی کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے سے پہلے جتنے گناہ تھے چاہے وہ سمندر کے برابر ہوں پورے معاف۔ یہ حدیث بہت واضح ہے، الاسلام یہدم ما کان قبلہا، اسلام منہدم کر دیتا ہے ان تمام باتوں کو جو اس سے پہلے کی ہیں۔ جیسے حج سے پہلے کے گناہ حج معاف کر دیتا ہے، ایسے اسلام میں داخل ہونے سے اسلام کے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صفت غفور کی بنا پر استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ یہ پہلی آیت کا مضمون ہوا۔ اب یہاں سے ایک دوسری آیت ہے تو بہت چھوٹی مختصر، لیکن اس میں جو پیغام ہے وہ پوری امت کے لیے دل میں نبی کی عظمت کو ڈالنے والا پیغام ہے۔ ایک بار بازار میں اللہ کے نبی تشریف فرما تھے، بازار میں، مدینے کے بازار میں۔ آپ بازار میں جاتے تھے دیکھنے کے لیے کون دھوکہ دے رہا ہے۔ تھیلے میں ہاتھ ڈال دیا، کہا گیہوں اوپر خشک ہے نیچے بھونا، نیچے گیلا ہے۔ ایسا دھوکہ دینے والا ہمارا آدمی نہیں ہو سکتا۔ من غش فلیس منا۔ ہاتھ ڈال دیا تھیلے میں، آج ہمارے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسی بازار میں کسی نے آپ کو پکارا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مڑ کے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں ان کو پکارا ہے۔ آپ کو تکلیف ہوئی کیونکہ کوئی پکارے اور آپ مڑیں اور وہ کہے کہ میں نے آپ کو نہیں ان کو پکارا ہے، تکلیف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ پھر اسی بازار میں کسی نے کہا ابو القاسم، تو آپ متوجہ ہوئے، اس نے کہا میں نے آپ کو نہیں پکارا ہے ان کو پکارا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ اگر میرا نام رکھنا تو میری کنیت نہیں رکھنا، اور میری کنیت رکھنا تو میرا نام نہیں رکھنا۔ نام کیا ہے؟ محمد، اور کنیت کیا ہے؟ ابو القاسم۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کنیت کیا چیز ہے۔ کوئی اولاد بیٹی ہو یا بیٹا، اس کے ساتھ ابو لگا دینے سے کنیت بنتی ہے۔ جیسے ابو حنیفہ، نام نہیں ہے ابو حنیفہ، کنیت ہے۔ نام تو نعمان بن ثابت ہے۔ حنیفہ آپ کی بیٹی ہیں، حنیفہ کی طرف نسبت کیا ابو حنیفہ، حنیفہ کے ابا، یہ کنیت کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام تھا محمد قاسم، قاسم نام تھا، اس قاسم میں ابو لگا کر ابو القاسم حضور کی کنیت ہو گئی، اور نام تو آپ کا اصلی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے باقاعدہ حکم دے دیا اگر میرا نام رکھنا تو میری کنیت ابو القاسم نہیں رکھنا، مشابہت ہوتی، یا اگر ابو القاسم رکھنا ہے میری کنیت رکھنا ہے تو میرا نام نہیں رکھنا، دونوں ایک آدمی کا نہیں رکھنا، منع کر دیا۔ اب یہ قیامت تک کے لیے منع ہے یا حضور کی وفات ظاہری تک منع ہے، بعد میں اجازت ہے؟ یہ بحث لمبی ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے رکوع پورا کرنا ہے، میں ادھر نہیں جاؤں گا۔ اکثر شارحین کہتے ہیں کہ آپ کی حیات ظاہری تک ہے، کیونکہ بعد میں اب شبہات کا خطرہ ختم ہو گیا کہ آپ کو پکارے اور آپ مڑ کے دیکھیں اور آپ کو میں نے نہیں پکارا ہے اس کو پکارا ہے بولنے کی بات ختم ہو گئی، جو ریزن ہے وہ ختم ہو گیا، لہٰذا آپ کے بعد رکھا جا سکتا ہے، یہ کچھ لوگوں نے کہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ریزن ختم ہو جائے تب بھی حکم نہیں بدلے گا، آپ نے کہا ہے منع تو اب منع قیامت تک کے لیے ہے نا، منع۔ جیسے بہت سے کاموں میں سفر میں مشقت ہوتی، نماز قصر کر لو، اب مشقت نہیں ہے تو بھی قصر کرنا ہے، مشقت ریزن نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ حضور کا حکم نافذ ہو گیا، اب وجہ باقی رہے نہ رہے وہ حکم قیامت تک کے لیے رہے گا، یہ دوسرا قول ہے، اور یہی راجح ہے، یہی راجح ہے، کیونکہ نبی کے حکم کی مخالفت آپ کی وفات کے بعد بھی نہیں کرنا جائز ہے، نہ حیات میں جائز ہے۔ یہ میں نے کیوں سنایا
اگلی آیت سمجھانے کے لیے. اگلی آیت اس کے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے تھے. اگلی آیت اس کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے. اب دیکھیے الفاظ. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. مت بناؤ پکارنا رسول کا تمہارے درمیان ایک دوسرے کے پکارنے کی طرح. جیسے آپس میں بلاتے اے فلانے، ایک دوسرے کو پکارتے. دعا مانے یہاں پکارنا ہے، اے فلانے ادھر آؤ، اے فلانے ادھر آؤ. تو جو آپس میں پکارنے کا لہجہ اور طریقہ ہے، جب نبی کو پکارو تو ایسا مت پکارو. یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے. جو بازار میں کہا تھا نا اے ابو القاسم، یہ لہجہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابو القاسم کے ساتھ آپ کو یا رسول اللہ لگانا چاہیے. تو معلوم ہو جاتا کہ آپ کس کو پکار رہے ہیں. آپ جب نبی کو پکار رہے ہیں اور نبی کے غیر کو پکار رہے ہیں، دونوں کے پکارنے کو سیم مت سمجھو. یہ ہے لا تجعلوا کا ترجمہ. لا تجعلوا، مت بناؤ دعا رسول، رسول کے پکارنے کو کا دعائی بعضکم بعضا، تم میں سے بعض کا بعض کو پکارنے کی طرح مت بناؤ. اس لیے صحابہ کرام اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے کہ کسی بھی طرح سے اشتباہ نہ ہو. دو باتوں کا خیال ہوتا تھا پکارنے میں خاص طور سے. ایک تو آواز نیچی. نبی کے سامنے اتنی اونچی آواز کہ نبی کو تکلیف ہو جائے منع ہے. سورہ حجرات پارہ 26. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی کی آواز سے زیادہ آپ کی آواز اونچی ہو گئی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو گئی. تو ایک تو آواز نیچی ہونا، اور دوسرے انسانوں کی طرح پکارنے کی طرح مت پکارو. امتیاز دے کے پکارو، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا جس لہجے میں آپ پسند فرماتے ہیں، اور اتنی آہستہ ہو کہ آپ سن لیں. اور اس پر بھی سورہ حجرات میں کئی واقعہ گزر چکا ہے. پھر آئے گی سورہ حجرات، دوسرے دور میں آئے گی. ایک جملہ وہاں ہے کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں تمہیں پتہ نہ چلے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. زور سے بولنے کے جرم میں تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، ہفتے عمل، اور تم کو پتہ بھی نہ چلے، پورا عمل ضائع ہو گیا. اس خطرے کی وجہ سے ایک صحابی شماس بن قیس تھے، ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز بہت بلند تھی. تو اس آیت کے بعد گھر میں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے، ثابت نظر نہیں آ رہے، ثابت بن قیس. تو لوگوں نے تحقیق کیا، گھر میں بیٹھے ہیں. پوچھ کے آؤ گھر میں کیوں بیٹھے ہیں. انہوں نے کہا کہ میری آواز اتنی بلند ہے، فطری طبعی، میں کتنا ہی آہستہ بولتا ہوں تو بھی نبی کی آواز سے اوپر آواز نکلتی میری، تو میں تو جہنم والوں میں سے ہو گیا. میری آواز اتنی اونچی ہے کہ میں جہنم والوں میں سے ہو گیا، اس لیے میں گھر میں بیٹھا ہوں، کیا کروں اب. حضور پاک نے ان کو بلا بھیجا اور کہا جا کر ان سے کہا دو وہ جنت والوں میں سے، وہ من اصحاب الجنہ. ان کے قول کی تردید کیا اور خوشخبری جنت کی دے دیا، اور فرمایا جو طبعی طور پر بلند آواز ہے وہ مراد نہیں ہے، جو جان بوجھ کے شرارتاً نبی کی آواز پر نواز اونچی کرے گا وہ مراد ہے یہاں پر. اگر کسی کی آواز فطری طور پر اونچی ہے، فطری طور پر اونچی، اکثر و بیشتر لوگ سمجھتے ہیں میں غصے میں ہوں، میری آواز کو سن کر بولتے ہیں میں غصے میں ہوں. کئی لوگ بولتے ہیں آپ غصے میں جلدی آ جاتے ہیں. میں غصے نہیں، یہ آواز ہے، یہ لہجہ ہے. تو ثابت بن قیس کا لہجہ ایسا تھا کہ ان کی آواز اونچی ہے. حضور پاک نے کہا دو وہ جنت والوں میں سے ہے. یہ طبعی آواز اونچی ہونا مراد نہیں ہے، جس کی آواز شرارت کی بنا پر اونچی ہوگی نبی کے اوپر، ان کے لیے ہے وہ. یہ سب بحث سورہ حجرات میں آئے گی.
تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ جب نبی کو پکارو تو پورے ادب، تواضع اور آواز میں ایک لہجے میں سنجیدگی ہو، متانت ہو، کیفیت ہو. ایسا نہ ہو جس طرح پکارتے ہو ان کو ایسا پکار لو. یہ اللہ کے نبی کا حق ہے. بہت آہستہ سے آواز دینا چاہیے. اس کے بعد کیا ہوا، بعض صحابہ جب نبی کے دروازے پر جاتے تھے تو ناخون سے دستک دیتے تھے، ناخون سے، نبی کو تکلیف نہ ہو. اور حضرت عبداللہ ابن عباس تو دستک ہی نہیں دیتے تھے، باہر بیٹھے رہتے تھے. جب حضور پاک نے دیکھا کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو کہا میرے چچا کے بیٹے یعنی بھتیجے، تم نے مجھے بتا دیا ہوتا کہ تم باہر بیٹھے ہو. کہا نہیں، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا ہے نبی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے، نبی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد سورہ حجرات ہی کی وہ آیت ہے کہ نبی اگر نکلیں باہر تو فوراً مطلب کو ہو سکتا ہے کسی اور کام سے نکلے ہوں، کسی اور کام سے نکلے ہوں اور تم آگے پہنچ گئے. نہیں، جب تمہاری طرف متوجہ ہوں، حتیٰ تخرج الیہم، جب ان کی طرف متوجہ ہوں کہ تم کس کام سے آئے ہو تب مخاطب ہونا. تو یہ حضرت ابن عباس کا عمل تھا، بیٹھے رہتے تھے. صحابہ اسی احترام کی وجہ سے جنت کے لائق بنے ہیں، نبی کے احترام کی وجہ سے، نبی کے احکام کے احترام کی وجہ سے. تو اس آیت کا مضمون کیا ہے؟ نبی کو عام انسان کی طرح مت کرو، بلانے میں، پکارنے میں، ملنے جلنے میں ایک امتیازی شان باقی رکھو. یہ پہلا جملہ ہے. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. یہ بات پوری ہو گئی. یہاں تک ایک ہی جملے میں بات پوری ہو گئی. تم میں سے بعض کے بلانے کی طرح نبی کے بلانے کو مت کر دو، کچھ امتیاز باقی رکھو. رفع صوت میں آپ کو تکلیف کئی چیزوں سے ہوتی تھی مگر آپ اس کو گوارا بھی کرتے تھے. جیسے مہمان بیٹھا ہے، کھانا کھا لیا، جا ہی نہیں رہا ہے، تکلیف ہوتی مگر آپ مہمان کے اعزاز میں بولتے نہیں تھے. اللہ نے اس کو بھی ذاکر کر دیا، نبی کو تکلیف مت دو. مہمان کھانا کھائے چلا جائے، بیٹھ کے باتوں میں نہ رہ جائے. نبی کو شرم آتی ہے، اللہ کو شرم نہیں آتی ہے. سورہ احزاب میں یہ بات آ چکی ہے. اب کبھی کبھی اہم کام ہوتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ صحابہ بیٹھیں، مشورہ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے. کچھ لوگ دیکھتے کہ نبی ادھر دیکھ رہے ہیں تو ادھر نکل جاتے. آنکھ بچا کر نکلنا بولتے جس کو، سٹک جانا. اللہ نے اگلے جملے میں کہا کہ یہ بھی مضر ہے. اجازت دے کر گئے تو ان کے حق میں استغفار کرنے کا حکم ہے، لیکن جو لوگ نگاہیں بچا کر خفیہ طور پر سٹک جاتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہیں، نبی نے نہیں دیکھا تو اللہ نے بھی نہیں دیکھا. یہ جملہ آگے آ رہا دیکھو. قد یعلم اللہ، اللہ جانتا ہے، تحقیق کہ اللہ جانتا ہے. الذین یتسللون منکم لواذا، جو لوگ سٹک جاتے ہیں تم میں سے آنکھ بچا کر. لواذا کے معنی جھنڈے کے آتے ہیں. لواذا کے معنی جھنڈے کے. جھنڈا کیا کرتا ہے؟ جب جھنڈا اٹھائیں گے تو جھنڈے کے پیچھے والا نظر نہیں آتا، چھپ جاتا. یہاں مراد کیا ہے؟ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کی آڑ میں چپک سے نکل جانا. جیسے جھنڈے کی آڑ ہوتی، یہاں آدمی کی آڑ ہے. یتسللون، تسلل کے معنی چپکے سے کھسکنا، کوئی آواز نہیں آئے، کسی کو محسوس نہ ہو. غیر محسوس طریقے سے چپکے سے محفل سے نکل جانے کو تسلل کہتے ہیں. تسلل کو اور سمجھاتا ہوں میں. یہاں لفظ ہے یتسللون، اس کا مادہ کیا ہے؟ تسلل. کبھی آٹا دیکھا آپ نے؟ اگر آٹے میں بال آ گیا تو کیسا نکالتے آپ؟ کھینچتے. اس کو کہتے ہیں تسلل. ایک مثال دے کے بتا دوں. ایک صحابی ہیں حسان بن ثابت، شاعر ہیں. حضور کی شان میں شعر کہتے تھے. اور جب مکے والے حضور کی ہجو کرتے، مذمت کرتے تو اس کا جواب دیتے تھے. ایک بار قریش کے لوگوں نے ہی مذمت کی حضور کی، تو انہوں نے کہا میں جواب دیتا ہوں.
کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دے دو، کچھ باتیں جو نہیں کہنا چاہیے میں کہوں گا۔ کہا جب تم میری قوم کو برا بھلا کہو گے تو مجھ پر بھی تو حرف آئے گا۔ تو انہوں نے جو جملہ کہا تھا وہ سنانا چاہ رہا ہوں۔ حسان نے جملہ کہا تھا، میں آپ کو آپ کے خاندان سے ایسا نکال لوں گا جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ یہ ہے تسلل۔ تسلل یہ ہے، میں آپ کی قوم کی حجو کروں گا جو مشرک ہیں، لیکن آپ کی قوم کی حجوں کے باوجود آپ اس میں شامل نہیں ہوں گے، میں ایسا بچاؤں گا آپ کو جیسے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ وہاں بھی یہ لفظ ہے، تسلل کا لفظ ہے۔ عربی اشعار ہیں، کیا سناؤں؟ عربی نہیں آتی آپ کو؟ نہ عربی آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ سیکھنا چاہ رہے ہیں عربی؟ کتنے لوگ ہاتھ اٹھاؤ ذرا۔ ماشاءاللہ سلیم صاحب آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی، دیکھو کتنے لوگ ہیں۔ ایک کلاس اور شروع کیجیے آپ ان کو سکھانے کے لیے، عربی سکھائیے۔ تو تسلل، بال میں سے آٹے کو نکالنا اور شعر میں کسی قوم کی برائی کرنا، اس کے فرد کو بچا لینا، یہ تسلل کہلاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ نگاہیں بچا کر چپکے سے ایک دوسرے کی آڑ میں سے کھسک جاتے ہیں، اللہ جانتا ہے ان کو، اللہ جانتا ہے ان کو، اللہ جانتا ہے۔ اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، استغفر اللہ، توبہ کرو، استغفار کرو، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ نبیوں کی طرح ہم معصوم نہیں ہو سکتے، صحابہ کی طرح محفوظ بھی نہیں ہو سکتے۔ گناہ تو ہر بنی آدم سے ہوتا ہے، کیونکہ خود حدیث میں آیا ہے کلو بنی آدم، کلو مانے ہر ایک بندہ، کلو بنی آدم خطاؤن، پورے خطا کار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار ہے جو توبہ کر لے، اور توبہ کرنے والا التائب حبیب الرحمن، رحمان کا حبیب بن جاتا ہے۔ تو گناہ تو ہر ایک سے ہوتا ہے، لیکن گناہوں پر استغفار کرو، گناہ دھل جائے گا، رحمان کے حبیب بن جائیں گے۔ یہ راستہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ نبی کے محفل سے گزر جانا یہ اس زمانے کی بات ہے جب نبی موجود تھے دنیا میں۔ آج کے لیے کیا سبق ہے؟ اگلی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، کیا فرمایا دیکھو، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ اس جملے سے حدیث کی اور سنت کی اہمیت بتایا اللہ نے۔ اس جملے سے لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، سنت ہی تو ہے، یعنی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہی تو ہے۔ اس سنت ہی تو ہے بولنے والوں کو یہ ٹکڑا سنا دو، یہ آیت پہنچا دو۔ فلیحذر، چاہیے کہ پرہیز کریں۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ امر مجہول ہے۔ جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مخالفت کرنے سے پرہیز کریں۔ اور نبی کا حکم آج بھی ہے، داڑھی کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کترواؤ، حکم ہے نہیں ہے؟ یہی امر ہے، یہاں یہی امر ہے۔ میں نے ایک مثال دیا، پوری شریعت میں جتنی سنتیں ہیں، جتنے آداب ہیں، ایک کتاب آئی ہے اس کا نام ہے سنن و آداب، سنن و آداب۔ آپ پوری حدیثیں نہیں پڑھ سکتے، لیکن پورے سنن، پورے آداب ایک کتاب میں پڑھ لے سکتے۔ اسی لیے سنت پر عمل کرنے کا حکم ہے، حدیث پہ عمل کرنے کا حکم کہیں نہیں ہے۔ علیکم بسنتی ہے، علیکم بحدیثی کہیں نہیں ہے۔ تم پر میری سنت لازم ہے، تم پر میری حدیث لازم ہے، کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ حدیث کوئی امتی پوری حدیث پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اتنی حدیث ہے، پڑھ سکتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ پڑھ لیے؟ عمر ختم ہونے کے قریب ہے، کتنے لوگ پڑھ لیے؟ 40,000 حدیثوں کا مجموعہ خالی ایک کتاب ہے، مسند امام احمد بن حنبل۔ کس نے پڑھا؟ تو جب پڑھ ہی نہیں سکتے تو عمل کیسا کر سکتے؟ تو نبی امتیوں کو اتنا بھاری بھرکم کام نہیں دے سکتے کہ تھک جائیں، مر جائیں، پورا نہ ہو پائے۔ سنت پہ عمل کرو، فرمایا سنت کو تم ایک دن میں پڑھ سکتے ہو۔ حضور کی تمام سنتیں، وضو میں، نماز میں، حج میں، عمرہ میں، بستر میں، پورے سنتیں ایک کتاب میں آ گئی، سنن و آداب۔ وہی حدیث پڑھنا ہے تو عمر ختم ہو جائے گی، اس لیے سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں سنت ہی تو ہے، نبی کا حکم آنے کے بعد آپ نہیں فرق کر سکتے کہ تو سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے،
نبی کی مخالفت سے بچو. یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں. یہ آیت جملہ ہے. فَلْيَحْذَرْ چاہیے کہ پرہیز کریں. حذر معلوم حذر، اگر کہیں گڑھا ہو یا کنواں ہو اور کوئی نابینا ہو تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے میں کنواں ہے کنواں. اس کو بولتے ہیں الحذر الحذر. سانپ دکھا، آگ دکھی، خطرہ دکھا تو کیا لکھتے ہیں آپ؟ الحذر الحذر. یہ اسی سے ہے فَلْيَحْذَرْ بچنا چاہیے. نبی کے حکم کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے. اب نبی کا حکم سنت کی شکل میں ہوگا، واجب کی شکل میں ہوگا، فرض کی شکل میں ہوگا، مستحب کی شکل میں ہوگا، آداب کی شکل میں ہوگا. جیسے حضور نے کہا جمعے کے لیے فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف. تو کیا دوڑتے آتا بھی؟ کوئی دوڑتا کوئی نہیں دوڑتا، کوئی دھیرے دھیرے آتا. فَسْعَوْا امر ہے. احرام کے بعد شکار کر سکتے ہو، احرام کھول دیا اب شکار کرو تو امر ہے. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا امر ہے، شکار کرو. تو کیا لازم ہے شکار؟ کون لازم کرتا؟ مستحب ہے. شکار کرو یا نہ کرو مرضی آپ کی. تو ہر حکم وجوب کے واسطے نہیں آتا. قرآن میں سینکڑوں مثالیں بھی نہیں ہیں آپ کو. وجوب امر وجوب کے لیے ہوتا ہے لیکن ہر امر سے وجوب نہیں نکلتا، بس اب استفہام نکلتا. تو امت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ سنت کو پکڑ لو. یہ مت دیکھو یہ سنت واجب ہے، یہ سنت فرض ہے، یہ سنت مستحب ہے. نہیں، آپ دیکھو حضور کا حکم ہے تو بس. حضور کا حکم صحابہ نہیں ٹالتے تھے. جو حضور کے حکم کو ٹالتے ہیں انہیں پرہیز کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے. ایک صحابی عبداللہ بن مسعود، حضور نے مسجد والوں سے کہا بیٹھ جاؤ. حضور اندر تھے مسجد کے، کہا بیٹھ جاؤ. باہر جو صحابی کھڑے تھے عبداللہ بن مسعود، ان کے کان میں آواز پڑی کہ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ. وہ جہاں اس وقت تھے ان کا 2 پیر نالے کے اوپر تھا. ادھر ایک پیر تھا، ادھر ایک پیر تھا، بیچ میں نالا تھا. وہیں بیٹھ گئے نالے پر. انہوں نے کہا حضور نے کہا بیٹھ جاؤ میں کھڑا رہوں. یہ ہے امتثال امر. دونوں پیر ایک طرف نہیں تھا، نہ انہوں نے مہلت لیا کہ دونوں پر ایک طرف کر لوں. ایک طرف ایک پیر ہے، ایک طرف ایک پیر ہے، وہیں بیٹھ گئے. اور کہا حضور کا حکم میں کیسا ٹالوں؟ یہ ہے فَلْيَحْذَرْ. ابو بکر صدیق سے بڑا ساتھی کوئی آپ کا نہیں ہے. آپ نے وہاں وضو کیا، وضو خانے سے وضو کیا. حضور چلے گئے رکوع میں. انہوں نے وہیں وضو خانے سے نیت باندھ کر رکوع کر لیا اور رکوع میں وہاں سے صف میں آئے. ہاں بخاری پڑھ لو. حضور پاک نے کیا کہا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا میری مجال کہ حضور جھکا ہوا ہو اور میں کھڑا رہوں. نبی جھکا ہوا ہے اور میں کھڑا رہوں، یہ صدیق کی مجال. تو آپ نے کیا دعا دی ہے؟ زادک اللہ حرصک. اے ابو بکر صدیق تیری حرص میں اللہ اضافہ کرے. کون سی حرص؟ مال کی حرص نہیں، نبی کے مطابقت کی حرص، نبی کو فالو کرنے کی حرص. اس میں اللہ اضافہ کرے. لیکن آئندہ ایسا نہیں کرنا کیونکہ مسئلہ بدل جائے گا. وہاں سے آنا صف تک کھڑے کھڑے اور صف میں نیت باندھ کے تب رکوع میں جانا، چاہے رکوع رہے چاہے رکوع چھوٹ جائے، مسئلہ بدل جائے گا. تو دعا تو دیا ان کی نیت پر، ان کے عمل پر ٹوک بھی لگایا کہ مسئلہ بدل جائے گا. صف میں آنا. یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں. صحابہ کے ہر عمل پر ایسا ہی ملے گا آپ کو. حکایت صحابہ پڑھ لو، حکایت صحابہ، یا پھر حیات الصحابہ پڑھ لو. ان کی پوری زندگی اسی میں ہے کہ نبی کے خلاف سوچ نہیں سکتے. یہ نہیں بولتے سنت ہی تو ہے، فرض تھوڑی ہے، واجب تھوڑی ہے. نہیں، نبی کا حکم آنے کے بعد یہ سب نہیں کرنا. یہ تو فقہا نے فیصلہ کیا ہے، گریڈنگ کیا ہے، یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، تاکہ عمل کرنے میں مشقت نہ ہو. فقہا نے کیا. تو اس آیت کو آپ ایسا ہی رکھیے جیسا یہاں ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. چاہیے کہ وہ لوگ بچیں جو مخالفت کرتے ہیں نبی کے حکم کی کہ ان کو فتنہ پہنچے. اللہ اکبر، فتنہ پہنچے. فتنہ میں انسان سوچتا ہے پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا. سورہ توبہ ایک مثال دی ہے اللہ نے.
الا فی الفتنۃ سقطوا. کچھ لوگوں نے غزوہ تبوک میں جانے سے حضور سے کہا وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور ہم وہاں جائیں گے فتنے میں پڑ جائیں گے، لہذا ہم کو اجازت دے دو، ہم گھر میں رہیں گے. یہ ہے دیکھو تبوک، سورہ تبوک، غزوہ تبوک ہے، اس میں سورہ توبہ ہے. اللہ نے کہا یہ تو کہہ رہے ہیں کہ جائیں گے تو فتنے میں پڑ جائیں گے، ارے نبی کی مخالفت کر کے فتنے میں پڑ چکے. یہ جملہ ہے قرآن کا، الا فی الفتنۃ سقطوا. سقطوا مانے پڑ گئے. نبی کے سامنے دائیں بائیں مار کے عذر لنگ پیش کر کے کام چرانا چاہ رہے ہیں، فتنہ پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، پڑ گئے فتنے میں، یہ پڑ گئے. اور ایک جگہ کہا ہے سورہ آل عمران میں ہم للاقرب منہم الایمان، ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. جس دن انہوں نے نبی کے سامنے آئیں بائیں مارا تھا اس دن وہ کفر سے قریب تھے ایمان کے مقابل میں. ہم للکفر یومئذ اقرب، ہم للکفر یومئذ اقرب. اس دن وہ لوگ کفر سے زیادہ قریب تھے ایمان کے مقابل میں. تو نبی کے حکموں کو سنت کہا کہ مت چھوڑو، ذرا پابندی پہ آ جاؤ، زندگی ختم ہونے والی ہے. اور توبہ روز کرو. توبہ کی کامل شکل نماز ہے، نماز کو سمجھ کے پڑھو، توبہ ہو جائے گی. تو میں نے مثالیں چند دی ہیں، آل عمران کی، توبہ کی. کلام پاک پڑھو سمجھ کے، ہر جگہ ملے گی مثال آپ کو. تو فرمایا چاہیے کہ وہ لوگ پرہیز کریں جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ ان کو پہنچے کوئی فتنہ، کوئی فتنہ. او یصیبہم عذاب علیم، یا پہنچے ان کو المناک عذاب. عذاب بھی پہنچ سکتا ہے، نبی کے حکم کی مخالفت پر عذاب بھی آ سکتا ہے. جیسے غزوہ احزاب میں کچھ لوگ غزوہ احزاب نہیں، غزوہ احد میں کچھ لوگ لوٹ گئے اور کچھ لوگ نبی کے بلانے پر نہیں آئے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ثم انزل من بعد الغم غمم بغم، غمم بغم، غم کے بعد غم، یعنی غم کے بدلے غم. تم نے نبی کے بلانے پر لبیک نہیں کہا تو نبی کو غم ہوا، نبی کے غم کے بدلے تم کو بھی غم پہنچا، شکست ہو گئی. غمم بغم ہے. اس لیے فرمایا عذاب علیم بھی پہنچ سکتا ہے، مصیبت بھی آ سکتی ہے. ہاں اگر انسان بے شعوری میں مخالفت ہو گئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن جان بوجھ کے ہیرا پھیری کرے گا، نبی کی مخالفت کرے گا، سنت کو حقیر سمجھے گا. ہاں مسئلہ یاد آیا مجھے، سنت پہ عمل نہیں کر رہا ہے کہ سنت ہے تو یہ فسق و فجور ہے، نافرمانی ہے. لیکن اگر اس نے سنت کا مذاق اڑا کر سنت کو ہلکا سمجھا تو کفر ہو جائے گا. یاد رکھو، کفر ہو جائے گا. سنت کا مذاق اڑانا، سنت کو ہلکا سمجھنا، یہ کفر ہے. اب تیسری آیت دیکھو، الا ان للہ ما فی السماوات والارض. آگاہ رہو. الا حرف تنبیہ ہے، الا یعنی کیئرفل. الا حرف تنبیہ ہے، ہوشیار رہو، چوکس رہو. ان للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ بھی اور جو زمین میں ہے سب اللہ کی ہے. قد یعلم ما انتم علیہ، وہ جانتا ہے جو تم جس موقف پر ہو. ما انتم علیہ کا ترجمہ کیا کروں میں، سمجھاؤں کیسے آپ کو؟ یہ جانتا ہے وہ جس پر تم ہو. کیا مطلب؟ دور سے ایک قافلہ آ رہا ہے، دھول اڑ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ گدھوں پہ سوار آ رہے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں گھوڑوں پہ سوار آ رہے ہیں، تیسرے کہتے ہیں نہیں یہ تو اونٹوں پہ آ رہے ہیں. دھول میں دکھائی نہیں دے رہا، لیکن تین آدمی تین بات کر رہا ہے، گھوڑے پہ سوار ہیں کہ گدھے پہ سوار ہیں کہ اونٹ پہ سوار ہیں. لیکن جب قریب آئیں گے دھول چھٹ جائے گی تب معلوم ہو جائے گا کہ یہ گدھے پر ہیں کہ جھوٹ پر ہیں، کس پر ہیں. ابھی معلوم نہیں ہو رہا نا. شاعر کہتا ہے اس کو، فسوف تری اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار. تیرے پیر کے نیچے گدھا تھا کہ گھوڑا تھا، جب دھول چھٹ جائے گی تو معلوم ہو جائے گا. یہاں اللہ فرماتے ہیں تم سب سمجھتے ہو
میں بالکل نبی کے ہم شکل ہوں، نبی کے ہم سفر ہوں، نبی کے شان بشانہ چل رہا ہوں۔ اللہ جانتا ہے تم کس حالت میں ہو۔ یہ ہے انتم علیہ، تم گدھے پہ سوار ہو کہ گھوڑے پر سوار ہو، اونٹ پہ سوار ہو، تم جنت پہ جا رہے ہو، جہنم پہ جا رہے ہو، تم کس ڈگر پہ چلتے ہو، اللہ تم کو جانتا ہے، بناؤ کے پیش نہیں کر سکتے آپ۔ یہ ہے جملہ قد یعلم ما انتم علیہ، تم جس راستے پر ہو، تم جس موقف پر ہو، تم جس حالت پہ ہو، اللہ جانتا ہے۔ اس کو اور واضح کروں، سورہ نجم میں اللہ فرماتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں میں بڑا متقی ہوں، بڑا پرہیزگار ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تم جب زمین کے ذروں میں تھے، وہ زمین کا ذرہ گیہوں نہیں بنا تھا، وہ گیہوں سے خون نہیں بنا تھا، خون سے بننے کا قطرہ نہیں بنا تھا، اس قطرے کو رحم میں تیاری نہیں کی تھی، تو اب تم ہوشیار ہوئے ہو، ہم اس ذرے سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ سورہ نجم میں اللہ نے کہا ہے وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ اس کو جانتا ہے، تم کس پانی میں ہو بتاؤ مت۔ یہ ہے ترجمہ اس کا، قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، تم جانتے نہیں ہو کہ وہ جانتا ہے کہ تم کس پانی میں ہو، تم کس حالت میں ہو۔ تو کوئی منافق بچے گا نہیں، کوئی فاسق بچے گا نہیں، ہر آدمی کس حالت میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر۔ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن لوٹائے جائیں گے، تم نہیں کہا، لوگ، سب لوگ، وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ، اور جس دن لوگ لوٹائے جائیں گے، الیہ، اس کی طرف۔ آج سمجھتے ہیں لوگ کوئی قبرستان جا رہا ہے، ہاں کوئی تابوت میں رکھ کے چرچ میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کہیں بھی جانے والا کہاں جا رہا ہے؟ الیہ، یاد رکھو، الیہ، الیہ، اسی کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی جائے۔ ایک فقیر کا شملہ لے کر چور بھاگ گیا، گلستہ میں لکھا ہے، گلدار دبستہ میں، شملہ لے کر چور بھاگ گیا۔ یہ فقیر سیدھا قبرستان کی گیٹ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ لوگوں نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ تو ادھر گیا ہے، وہ تو ادھر گیا ہے۔ کہا کدھر بھی گیا ہے آئے گا یہیں، جگہ یہی ہے۔ تو ساری کائنات کے انسان کدھر بھی چلے جاؤ، لیکن جب وقت آئے گا تو الیہ ہی یاد رکھو، الیہ ہی۔ اور یہ وہی جملہ ہے جب آپ کہتے ہیں انا للہ و انا، یہ وہی الیہ ہے، ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، وہی راجعون یہاں یرجعون ہے، لوٹائے جائیں گے لوگ اس کی طرف۔ فیونبئہم، تو وہ ان کو بتا دے گا۔ کیسے بتائے گا؟ بما عملو، جو انہوں نے عمل کیا تھا، بچپن سے لے کے 55 تک جتنے عمل ہیں سب اللہ تم کو بتائے گا۔ کیسا بتائے گا؟ اس پر بہت حدیثیں ہیں لیکن ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس کو پورا کرنا چاہ رہا ہوں۔ اتنا طریقہ ہے، مومن کو کیسا بتائے گا، فاسق کو کیسا بتائے گا، کافر کو کیسا بتائے گا، اللہ بتائے گا۔ حدیثیں بہت ہیں۔ ایک کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اللہ پوچھے گا اتعرف ذنب کذا، اتعرف ذنب کذا، کیا تم اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ اس گناہ کو پہچانتے ہو؟ ہر گناہ گنوائے گا رب کریم، اور یہ اندر سے شرابور ہو رہا ہے کہ اب تو مارے گئے، اب تو بچ نہیں سکتے۔ جب سارے گناہ گنوا کر اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں تیرے گناہوں کی ستاری کی تھی، آج میں اس کی غفاری کروں گا۔ وہاں ستر چھپایا تھا، یہاں غفر یعنی اس کی مغفرت کر رہا ہوں۔ تب بندہ جب خوش ہو جائے گا تو کہے گا میرے اللہ کچھ گناہ اور ہیں جو بتایا نہیں آپ نے۔ کیوں کہے گا یہ؟ تاکہ وہ گناہ کے بدلے بھی نیکی ملے، یہ جرأت ہوگی۔ اور آج اسی جرأت پر ہم غلطی کر رہے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم،
اے انسان، رب کریم سے تجھے دھوکے میں کس نے ڈال دیا؟ بھائی رب کریم ہے، اتنا مہربان ہے، تو دھوکے میں کیوں ہے؟ تو جواب میں کہا ہے غرنی کرم الکریم، کریم کے کرم نے دھوکے میں ڈال دیا۔ تھپڑ جب مارتا تو سیدھے رہتے ہم، تو کریم کے کرم نے ہم کو دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ جب نہیں پکڑتا، کیونکہ وہ حلیم ہے، تحمل ہے، برداشت کرتا ہے۔ اللہ کا تحمل بہت زیادہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر تم گناہ نہیں کرتے تو میں دوسری مخلوق پیدا کرتا تاکہ وہ گناہ کرے، میں اس کی مغفرت کروں، تاکہ صفت غفور کا ظہور ہو۔ یہی مطلب نہیں کہ گناہ کرو، مطلب یہ ہے کہ توبہ کرو، گناہ تو تم سے ہو رہا۔ تو جس دن لوگ لوٹائے جائیں گے اس کی طرف، وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے کیا ہے، ہر عمل بتا دے گا، کوئی عمل باقی نہیں، چھوٹا اور بڑا، چھوٹا اور بڑا۔ جس کو ہم سمجھتے ہیں چھوٹا ہے نا، چھوٹا نہیں ہے وہ۔ سورہ کہف میں آیا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو عمل کیا سب حاضر ہے، کتاب میں پورا موجود ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو شیء کی جو صفت ہے، چھوٹا عمل بھی جاننے والا اور بڑا عمل بھی جاننے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کو معاف فرمائے، سارے مسلمانوں کو معاف فرمائے، تمام حاضرین کو معاف فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔